توحید والے ہم نے اس پہ بات کی کہ وہ جو جتنا سادہ لگتا ہے وہ اتنی سادہ بات ہے نہیں، اس کی تہ در پہ بہت تفصیلات ہیں جس پہ ابھی میں نے مختصر بات کی. یہ تو توحید کی بات ہوگی. اب اگلا آ جاتا ہے جو انہوں نے قدریہ اسکول سے جو چیز لی، یعنی جو میں نے بتایا نا جبریہ اور قدریہ کے دو اسکول ان سے پہلے موجود تھے. جو قدریہ کی بات کی اس کو ہم اپنے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں آج کے فری ول. اور فری ول کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا کردار معتزلہ نے کہا کہ خدا نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ٹائم کا مسئلہ حل ہو گیا. اسپیس کا مسئلہ انہوں نے ایسے حل کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جسم نہیں ہے، یہ ہر چیز پہ ہے، ہر چیز پہ موجود ہے، یہ جسم نہیں ہے، اور اگر جسم نہیں ہے تو صفات نہیں ہے. تو یہ صفات جو ہیں وہ ان صفات کو وہ نہیں مانتے تھے. پھر انہوں نے جو اگلی فری ول کی بات کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کہہ لیں یا ہلانے والی ہوگی. انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، کائنات بنانے کے بعد اب ان کا کردار جو ہے اینڈ میں آئے گا. یعنی جب قیامت ہوگی اس کے بعد جو جزا اور سزا، جس میں پھر عدل کی بات آئے گی کہ جزا اور سزا جو دیا جانا ہے، جو وعد و وعید کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ان کا ایک اصول تھا. وہ اس وقت اس کا فیصلہ ہونا ان بٹوین، یعنی ازل اور ابد وہ جو بعد میں ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ہونا ہے اس میں انسان کی فری ول ہے. اور انسان کی فری ول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اور جب اس کو پورا اختیار حاصل ہے جو کچھ چاہے وہ کرے، تو اب یہاں پر جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل وہ نکل رہا ہے، اس کا ایک پولیٹیکل پہلو نکل رہا ہے. اور پولیٹیکل پہلو یہ نکل رہا ہے کیونکہ اس کا پھر تعلق یہ کہ دیکھیں ابتدائی سوچ میں وہ جو شیعہ افکار آ رہے تھے، شیعہ افکار کا بھی اس میں خاصا دخل تھا. شیعہ افکار کا اس طرح سے دخل تھا، ایک مثال دی جاتی ہے اکثر کہ جیسے تصوف والے بھی اپنا تعلق حضرت علی سے جوڑتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر، اس طرح سے قدریہ والے بھی جب کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ جبر اور قدر کے باقاعدہ اسکول تو بعد میں آئے، لیکن یہ سوال تو موجود تھا. اس لیے موجود تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے مصر اور وہاں کے اسکولوں میں یہ پہلے یہ باتیں ان پر ڈسکشن ہوتی رہی تھی، تو یہ تو نئی باتیں نہیں تھیں، لیکن پہلی مرتبہ مسلم دنیا میں یہ باتیں اٹھائی جا رہی تھیں. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ جبر اور قدر کا کیا مسئلہ ہے، بتائیے کہ یہ انسان پہ جبر ہے یا اس کو قدرت حاصل ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. اس نے کہا یہ قدر ہے. کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. کہہ رہے یہ جبر ہے. تو اب انہوں نے اب یہ واقعی میں یہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو روایات میں بتایا جاتا ہے، تو ہم یہ اس چیزوں کے بارے میں شور نہیں ہو سکتے ہر کہ بھئی وہ واقعی میں، کیونکہ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو مختلف افراد کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں. لیکن یہ انہوں نے اس طرح سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی. تو قدریہ جو معتزلہ کا جو فری ول کا جو کانسیپٹ تھا اس میں انہوں نے یعنی ایک تو پہلے اپنا جو وہ توحید کی جو انہوں نے جو وضاحت کی، اپنے جو انٹرپریٹیشن کی، اس کے حساب سے انہوں نے چیزوں کو چیلنج کیا اور میجر چیلنج دیا، جو فلسفیانہ چیلنج تھا. دوسرا یہ چیلنج جو ہے وہ فری ول والا چیلنج آ گیا کہ جی یعنی وہ اب انسان کو جو ہے وہ پورا اختیار ہے کہ وہ جو اپنی یعنی اپنی اچھا یا برا اپنی قدر میں اس کو اختیار ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہے تو حکمرانوں کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، جو کہ بنی امیہ کے فیور میں نہیں جا رہی تھی. بنی امیہ جیسے میں نے کہا کہ جبریہ تھے، جبریہ اس لیے تھے کہ وہ اتنے بڑے ٹریجک واقعات مسلم دنیا پر مسلط کر چکے تھے. کربلا کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن کی شہادت وغیرہ سارا کر چکے تھے. تو اب یہ جب قدریہ سوچ آئی تو قدریہ سوچ نے ان چیزوں کو ہلانا شروع کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ جی اب جو ہے وہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور وہ جو سوچ تھی کہ ہر چیز پری ڈٹرمنڈ ہے، یعنی پہلے سے ہر چیز جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، بنیادی چیلنج ہے. اب یہ جب چیلنج وہ لے کر آ گئے تو اب اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ بھی ایک سوال جس کا آگے پھر میں جواب دوں گا کہ جب وہ دوسرے متکلمین آئے. اچھا تھوڑا ہم متکلمین پہ بات کریں. یہ سارا علم کلام ہے. علم کلام جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں اس کو ڈسکورس کہا جائے گا، اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے آپ تصوراتی طور پر چیزوں کو دلائل کے ذریعے چیلنج کرتے ہیں، اس کے جوابی دلائل لے کر آتے ہیں، تو یہ آپ متکلمین کے اس میں آ جاتے ہیں.
تو متکلمین بھی عقل پرست متکلمین بھی تھے. تو یہ جو تھے یہ جو معتزلہ تھے یہ جس کو ریشنلسٹ کہیں, عقلیت والے کا مطلب عین والا عقلیت والے متکلمین کا مطلب یہ کہ یہ ریشنلسٹ ہے, یعنی یہ ریزن کرتے تھے, دلیل دیتے تھے, استدلال سے بات کرتے تھے. اس کے بعد جو ان کا جو اپوزٹ اسکول آیا اور بلکہ اسکول آئے وہ بھی متکلمین ہی ہیں, ان کو کہا جا سکتا ہے وہ اشعری اور ماتریدی اسکول آف تھاٹ, وہ ان کے تقریباً اب 100 سال بعد آئیں گے. انہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. تو دوسرا ہو گیا یہ فری ول والا معتزلے کا. پہلا توحید کا میں نے کہا, دوسرا جس میں تجسیم اور تشبیہ اور ان سب چیزوں پہ بات کی, حدودیت اور زمان و مکان پہ بات کی گئی. اب پھر دوسری انہوں نے کھول دیا, یعنی یہ ایک طرح سے آپ ہمارے وہ کھول رہے ہیں جو جس کو کہیں گے جس سے ہاتھ بندھے ہوئے وہ ہاتھ اب کھل رہے ہیں, جو آگے نکل رہی ہیں چیزیں. تو انہوں نے فری ول کے ذریعے کھول دیا. اب فری ول کے ذریعے کھول دیا. اب تیسرا آ گیا عدل کا. ان کا جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا عدل کا, معتزلہ کا. انہوں نے یہ کہا کہ جی عدل وہ چیز ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اب یہ بھی بڑا کلیم ہے, یہ بھی بڑا کلیم ہے کہ بھئی یہ کیسا کانسیپٹ ہے کہ جو ان پر بھی, کیونکہ وہ تو اب جو صفات والی بات ہے کہ صفات میں تو اللہ جبار ہے, قہار بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جبار اور قہار بھی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, چونکہ صفات نہیں ہے, تو جب چونکہ صفات نہیں ہے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا جبار اور قہار والی یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اب اس میں جو آیات ہیں وہ دونوں فریق اپنے اپنے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی آ رہی ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں, وہ دونوں چیزیں نکال کے ایک اپنے ایک کے ذریعے ثابت کرتے ہیں تو دوسرے ثابت کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی قائد اعظم نے یہ بھی کہا ہے, قائد اعظم نے وہ بھی کہا ہے. اب آپ بیچ میں سوچ تھر پھوڑتے رہیں کہ بھئی کیا اصل قائد اعظم نے کیا کہا تھا, نہیں وہ ملتا سرا. اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جو جواز کے لیے چیزیں پیش کر رہے تھے اس وقت بھی, اور اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی. تو عدل کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جبار اور قہار نہیں ہو سکتا. اللہ عدل پہ اللہ کی کا جو بھی فیصلے ہیں وہ عدل پہ مبنی ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی, اور سزا ملنے کے بعد جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ پھر ان کو پھر وہ اس سے نکل آئیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بڑے گناہ گار ہیں وہ گناہ گار رہیں گے اور ان کو اس کی سزا ملتی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی عدل سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں نا, آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جو واقعات ہوتے ہیں جیسے جرائم ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے جرم ہو گئے. اب جرم ہو گئے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہیں کسی بچی کے ساتھ ریپ اور قتل ہو گیا, تو اب کوئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس سوال تو آتے ہیں نا, یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی اس طرح کے سوال آتے تھے. تو انہوں نے اس کا جواب معتزلہ نے یہ دیا کہ یہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف انسان ہے. اچھا جب صرف اور صرف انسان ہے تو اب یہاں سے شیطان کا پہلو بھی نکل رہا ہے. یعنی جب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے برے کام کیے اس کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے کے آپ خود بری و ذمہ ہو گئے کہ جی وہ شیطان مجھے آ گیا تھا, شیطان میرے اوپر آ گیا تھا, شیطان نے مجھ سے یہ کروا لیا, شیطان نے یہ کر دیا. معتزلہ نے کہا نہیں, یہ فری ول ہے, یہ آپ کا اختیار ہے. آپ انسانی قدرت میں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کسی اور کو ذمہ دار نہ قرار دیں, آپ کو اس کی سزا ملے گی. تو اللہ کا عدل جو ہے انہوں نے اس سے جوڑا کہ اللہ کا عدل اسی فری ول کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ انسان کی فری ول ہے. انسان جب فری ول سے جو کام کرے گا, اچھا کرے یا برا کرے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں عدل سے کام لیں گے. ٹھیک ہے. تو اور وہ پابند ہیں کہ عدل ہی کریں. تو یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں. اور اس کے ساتھ وعد اور وعید کا ہے کہ جی سزا اور جزا جو ہے وہ دونوں ملیں گی. اچھا پہلے جو سوچ والے تھے, جو خوارج اور کرامتی, ان سے پہلے جو ابتدا میں آ رہے تھے, اور جو یہ تھا کہ جی جو اگر سزا نہیں ملے گی تو سزا نہیں ملے گی تو بیچ میں کیا ہوگا. تو پھر وہ ایک کانسیپٹ آیا کہ جی جو عالم برزخ آپ کہہ لیں, وہ اس کو ابھی معتزلہ نے کہا کہ منزلہ بین منزلتین, کہ منزلوں کے درمیان ایک اور منزل ہے. ایک منزل دنیا, ایک منزل آپ کی آفاق کی منزل, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک منزل اور ہے. تو یہ ان کا دوسرا
وہ آیا کہ جو چلے جائیں گے، جیسے اب اس پھر آگے میں جب آپ سے بات کروں گا تو وہ اشاعرہ اور ان کا یعنی جو جب اشری لوگوں نے اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو اس میں ایک بڑا مکالمہ ہے ان کے، ایک جبائی ایک تھے وہ اور ابوالحسن اشری جو تھے ان کا ایک مکالمہ ہے، وہ میں آگے آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ان کا ایک اور تھا، اور آخری جو ان کا پہلو جو خطرناک ثابت ہوا وہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی انہوں نے یہ اس انتہا پہ وہ چلے گئے کہ جو یہ بات نہیں مانے گا اس کو سزا دیں، یہاں ہم اس دنیا میں سزا دیں گے۔ حالانکہ وہ اس طرح کے دہشت گرد نہیں تھے جیسے کہ کرامتی ہوئے یا خوارج ہوئے، لیکن انہوں نے معتزلہ نے بہرحال یہ کیا اس وقت کے حاکم وقت کے ساتھ مل کر۔ اب حاکم وقت کیا ہے، 750 میں جو بنو عباس والے ہیں وہ بنو امیہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور آنے تک واصل بن عطا who was one of the founders of معتزلہ وہ فوت ہو چکا ہے 749 میں۔ فوت ہونے کے بعد اب جو نئی جو عمر بن عبید جو ہے وہ موجود ہیں، وہ جو خلیفہ ہیں اس وقت کے خلیفہ جعفر منصور ان کے ساتھ ہیں، اور جعفر منصور جو ہیں وہ اس چیز کا آغاز کرتے ہیں کہ اب مزید کتابیں جو ہیں وہ پرانے فلسفیوں کی، یعنی اسی کے دور میں تراجم کا آغاز ہوا، بڑے پھر نام سامنے آتے ہیں، حنین بن اسحاق ہیں، اسحاق بن حنین ہیں، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ساری ارسطو افلاطون اور پرانی جتنی ساری کتابیں تھیں وہ سارے ترجمے کرنے شروع کیے۔ جب ترجمے کرنے شروع کیے تو چیزیں بدلنی شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عباسی دور آگے بڑھا تو عباسیوں میں ہارون رشید نے کسی حد تک علم اور فلسفے کی ترویج کو آگے بڑھایا، اور پھر لیکن سب سے بڑا کام اس میں کیا المامون نے۔ اچھا، مامون جو تھے، مامون کا پیریڈ ہے 813 سے 833 کا، 20 سال کا پیریڈ ہے۔ اس میں انہوں نے معتزلہ کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے سپورٹ کیا، بلکہ خلق قرآن والی جو بات تھی، اچھا اس پہ میں وہ ان کا ایک پوائنٹ رہ گیا، خلق قرآن وہ بھی اہم پوائنٹ ہے ان کا۔ خلق قرآن کا کیا کانسیپٹ تھا؟ خلق قرآن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی قرآن جو ہے وہ ایک لوح ازل پہ لکھا ہے۔ اچھا، جب لوح ازل پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں خدائی صفات آ گئی ہیں۔ خدائی صفات کا مطلب ہے کہ جو شروع سے ازل سے تو خدا کی ذات ہے نا، اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن بھی لوح ازل پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں خدائی صفت ہے کہ وہ شروع سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں خدائی صفت نہیں ہو سکتی، اور اس میں خدائی صفت میں تخلیق ایک صفت ہے، یعنی خدا ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ لوح ازل پہ ہے یعنی ازل سے ہے، تو انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن تخلیق کیا گیا ہے، اور تخلیق کیا گیا ہے تو تخلیق کا مطلب یہ کہ ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، سرٹن پوائنٹ ان ٹائم تخلیق کیا گیا ہے، اور جب یہ سرٹن پوائنٹ ان ٹائم میں تخلیق کیا گیا تو اس کی جو ویلیڈیٹی جو پہلے سمجھی جا رہی تھی اس ویلیڈیٹی پہ سوال آنے شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ اب اس کا وہی توحید والے سے جڑ رہی ہے نا بات، کہ جو تمثیل جو میں نے کہا نا کہ جی اب جیسے وسیع کرسی و سماوات کرسی کا ایک آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ استعارہ ہے، اس کو آپ استعاروں میں لیں، میٹافوریکل لیں، اس کو آپ ایگزیکٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی کرسی جو ہے، کرسی کا مطلب یہ اللہ کا علم ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کو آپ ایسی کرسی جیسی ہم استعمال کرتے ہیں ایسی کرسی سے آپ اس کو کنفیوز نہ کریں، یہ معتزلہ کا کہنا تھا۔ اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ جو بعد میں آیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس کو ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ میٹافوریکل ہیں باتیں، یہ استعاراتی باتیں ہیں، تو پھر دوسری چیزوں پہ بھی سوال اٹھ جاتے ہیں نا۔ مثلا یہ کہ اب سورہ رحمان میں آتا ہے کہ جی سجدہ کرتے ہیں نباتات و جمادات، درخت اور شجر اور یہ سب